بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس چھوٹی سی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قبر کے اندر صرف اعمال جائیں گے۔ قبر کے اندر ہمارا صرف کیا جائیں گے؟ اعمال جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 3 بھائی تھے۔ ایک آدمی 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک سب سے چھوٹا بھائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، غور سے سماعت فرمائیے گا، غور سے سنیے گا۔ چھوٹی سی قبر کے بارے میں آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی، جو ہی تیری جان نکل جائے گی، پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے، جو ہی تیری جان نکل جائے گی تو پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے بھائی دیکھو، آپ بھی میری بھائی ہو،
آپ بھی میرے بھائی ہو، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیے تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہے گا کہ کیا، وہ کہے گا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں۔ ہاں، اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جب جان تیری نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ہاں، تم کو نہلاؤں گا بھی، دھلاؤں گا بھی، تمہارے ساتھ ساتھ کفن دفن بھی کر لوں گا، تمہارے لیے کفن دفن بھی کروں گا اور قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میرے دوست بزرگوں، ہاں، قبر میں پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر جھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا، اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے میرے چھوٹے بھائی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، پہلا بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا تو وہ نہیں مانا، تو تیسرے بھائی کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، تو وہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک کہ روح تیری موجود ہے، جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تب تک میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو تجھے میں نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، سب چیز میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ ہاں، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ میرے دوست بزرگوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کو سمجھ میں آیا کہ تین بھائی کون تھے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں سے کہ تمہیں سمجھ میں آیا کہ تین بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی اس سے مال دولت ہے۔ ہاں، آدمی کا پہلا بھائی مال اور دولت سے مراد ہے۔ ہاں، آدمی کا پہلا بھائی میرے دوست بزرگوں ان کی مال اور دولت ہوتی ہے۔ ہاں، آدمی کا پہلا بھائی ان کی مال اور دولت ہوتی ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا
کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال دولت یہ کہے گی، مال دولت یہ کہے گی۔ جب آدمی مال دولت سے کہے گا تو مال دولت یہ کہے گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ہاں، جب تک تیری جان میں جان ہے، جب تک تیری جان میں جان ہے، میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں، تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ کون کہے گا میرے دوست بزرگوں؟ وہ دولت کہیں گے، وہ مال کہیں گے، وہ پیسہ کہے گا، اے انسان، جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیری جان نکل جائے گی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج کل ہم دولت کے لیے، پیسے کے لیے، عزت کے لیے در در بھٹکتے ہیں۔ ہاں میرے دوست بزرگوں، میں آپ کو یہ قبر کی واقعہ سنا رہا ہوں، قبر کی بات سنا رہا ہوں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب آپ کی روح نکلتی ہے نا تو مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں، دوسرے جو انسان ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان جو بھائی ہوتے ہیں، وہ ہڑپنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دفن کیا جائے گا میں ان کے مال و دولت کو ہڑپوں گا۔ ہو رہا ہے، آج کل ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہاں، ہو رہے ہیں آج کل، ابھی ان کی روح نکل رہی ہے، ادھر مال و دولت کے بارے میں حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے، تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مالا مال ہے۔ ہاں، میرے دوست بزرگوں، آگے فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد اور اصل رشتہ دار ہے۔ ہاں، دوسرا بھائی جو انسان کا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کے رشتہ دار۔ ہاں، دوست احباب۔ یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے، وہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار۔ ہاں، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاں، سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ ہاں، پہلا بھائی کون تھا؟ مال دولت۔ دوسرا بھائی کون تھا؟ دوست احباب، رشتہ دار۔ ہاں، اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد ہے اس کے اچھے اور برے اعمال۔ ہاں، میرے دوست بزرگوں، یہ انسان کے تین بھائی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا ہے قبر کے بارے میں۔ تو میرے دوست بزرگوں، قبر کی بھی فکر کریں۔ ہاں، مرنے سے پہلے قبر میں جانا ہے، مرنے سے پہلے کی تیاری، قبر کی تیاری کر لیں۔ ہاں، قبر میں ہمیں جانا ہے، سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا مرنے کے بعد قبر میں ہی جانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے۔
دو واپس لوٹ جاتی ہے. ہاں، مرنے کے بعد میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہے اور ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. ہاں، اس کے اہل و عیال، ہاں، اس کا مال اور اس کا عمل 3 جاتے ہیں. ہاں، سب سے پہلا کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال، اس کا مال و دولت اور اس کا عمل 3 جاتے ہیں. ہاں، لیکن اہل و عیال اور مال واپس چلے آتے ہیں. اہل و عیال اور مال دولت واپس چلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، اگر آج ہم اس دنیا کے اندر کچھ بھی نیک کام کریں گے، اللہ کے راستے میں ہم لوگوں کے لیے خرچ کریں گے، ہاں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے مدارس و مکاتب میں ہم خرچ کریں گے، غریبوں کو دیں گے، تو میرے دوستوں بزرگوں، یہی اعمال ہمارے ساتھ جائیں گی اور باقی ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اہل و عیال واپس آ جائیں گے، ہاں، مال و دولت، رشتہ دار، دوست احباب سب واپس آ جائیں گے. ہمارے ساتھ جو بھی ایک چیز جائے گا وہ ہمارے اعمال جائیں گے، وہ ہمارے اچھے اعمال جائیں گے. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.